بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم کا احسان ہے کہ 17 پارے مکمل ہو گئے تھے پچھلے جمعۃ المبارک کو. آج ہم 18ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں. اس کی ابتدا سورہ مومنون سے ہوتی ہے. اس سورہ میں غالباً 6 رکوع ہیں اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا بھی شمار ہے. مکی صورتیں اکثر عقائد پہ بحث کرتی ہیں اور مدنی صورتوں میں احکام کی وضاحت ملتی ہے. احکام مکی صورتوں میں بھی ہیں لیکن زیادہ بحث عقائد کی اور نظریات کی ہے. اور پیچھے جو بات چل رہی تھی ایمان، اعمال صالح اور کردار سازی کی، اسی بات کو اس سورہ مبارک نے آگے جاری رکھا اور فرمایا قد افلح المؤمنون. ایمان لانے والے فلاح پا چکے، کامیاب ہو چکے. عربی کا ایک قاعدہ ہے جو کام مستقبل میں بھی ہونے والا ہو اور وہ بہت یقینی ہو کہ ایسا ضرور ہوگا تو اسے ماضی میں بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو چکا، یعنی اس کا ہونا یقینی ہے. مومنین ابھی دنیا چل رہی ہے، اس میں ایمان والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو بغیر ایمان کے بھی ہیں. تو جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی برزخ میں ہیں. قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد جنت کا داخلہ ہوگا. لیکن ارشاد باری ہے کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو چکے، انہوں نے کامیابی پا لی. جیسے قطعی یقینی بات ہوتی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا تو اس پہ ماضی کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. قد افلح، پا چکے، کامیاب ہو چکے. پھر فلاح اس کا اردو ترجمہ تو ہم کامیابی ہی کرتے ہیں اور سارے مترجم کامیابی ہی لکھتے ہیں چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے.
فلاح ایسی کامیابی کو عربی میں کہا جاتا ہے جو ہر پہلو سے کامیابی ہو، کلی طور پر ہر شعبے میں کامیاب ہو، زندگی میں، صحت میں، بیماری میں، خاندانی امور میں، ذاتی امور میں، ملکی قومی امور میں، بین الاقوامی امور میں، کاروبار میں، تجارت میں، گھریلو خاندانی زندگی میں، اولاد کی طرف سے، بیماری میں، صحت میں، موت اور مابعد الموت میں، برزخ میں، میدان حشر میں اور آخرت میں جنت میں جانے میں ہر جگہ کامیابی ہو اسے فلاح کہتے ہیں۔ تو فرمایا قد افلح المومنون، ایمان لانے والے ہر مقام ہر جگہ کی کامیابی پا چکے۔ اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے اور بڑا باریک اور بڑا نازک اور بڑا مضبوط، جس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ اور دیکھیں تو ایک ایک سیل جڑا ہوا ہے، کروڑوں سیل ہوں تو وہ ایک قلم کی نب پہ آ سکتے ہیں، تو ایک ایک سیل جڑ کر چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی ڈگر سے نہیں ہٹتی ہیں اور اپنا روش جو اللہ نے جس کو جو دی ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو ایمان ہے کیا جس سے لوگ کامیاب ہو گئے؟ بظاہر تو ایمان ہے اللہ کی توحید کا اقرار، حضور کی رسالت کا اقرار، قرآن کی حقانیت، قیامت، فرشتوں کا، آخرت کا، یہ ضروریات دین ہے۔ ضروریات دین کا اقرار ایمان ہے۔ کوئی بھی جو ایمان سے محروم بھی ہے، کسی غلط فرقے میں بھی ہے، گمراہ فرقے میں بھی ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایماندار ہو جاتا ہے اور کفر کی ساری ظلمتیں اس سے دھل جاتی ہیں۔ لیکن یہ زبانی اقرار ہے اور دنیاوی احکام اس پر نافذ ہوں۔ اسے مسلمان کا درجہ مل جائے گا، مسلمان کے حقوق مل جائیں گے، مسلمان کی ذمہ داریاں، فرائض واجب سنت اس پر اسی طرح فرض واجب سنت ہو جائے گا۔ حقیقت ایمان کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ظاہری احکام اس پر نافذ ہوں۔ نتائج اس ظاہر پہ نہیں آئیں گے، نتائج آئیں گے جو ایمان کی ایک کیفیت ہے جو دل میں واقع ہوتی ہے، کہ جب کہہ دیا لا الہ تو پھر کسی کے سامنے سوائے اللہ کے نہیں جھکنا، کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی، کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سمجھنا سوائے اللہ کے۔ ساری جتنی ضرورتیں ہیں زندگی موت کی، صحت بیماری کی، جتنے معاملات ہیں سب بندے کے اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو بندے کے دل میں آ جاتی ہے۔ اب جو ضروریات ایمان ہیں کہ مومن ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان پر عمل یہ دل میں آنے والی کیفیت کراتی ہے۔ آپ کسی شخص سے لڑ پڑتے ہیں یا اس کی بدخواہی کرتے ہیں یا طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں قابو آئے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو غصہ ہوتا ہے، اس پر ناراضگی ہوتی ہے۔ اب لفظ غصہ غصہ کہتے رہیں اس سے کچھ نہیں بگڑتا، زبان سے بھی دہراتے رہیں، وظیفہ پڑھ۔ جب آپ کے دل میں یا آپ کے اندر ایک کیفیت غضب کی پیدا ہوگی تو آپ اس کی مخالفت شروع کر دیں۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ آپ کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کسی سے بہت راضی ہوتے ہیں، آپ بہت پیار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ایک ایسی کیفیت ہے اس کے لیے جو آپ سے یہ کام کرواتی. اسی طرح ایمان ایک کیفیت کا نام ہے. حقیقت ایمان یہ ہے کہ مومن کے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے جو اسے اللہ کریم سے وابستہ کر دیتی. اب اللہ کریم سے وابستہ ہونے کے بعد اس کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہے، اس سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، اس کی اطاعت کن امور میں ہے اور کیا کرنا اس کی اطاعت سے مجھے باہر نکال دے گا. یہ سارے امور اسے لینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ایمان باللہ کی پہلی ضرورت اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی دلیل ہے کہ اب وہ ہر بات پوچھتا ہے بارگاہ رسالت سے کہ اب میں کیا کروں. یہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو دل میں آتی ہیں ان کو تصوف کہتے ہیں. یہ جو بعض حضرات نے بڑی تنقید کی ہے نا صوفیاء پر اور بڑے فتوے لگائے ہیں، تو دراصل ان کے پاس نقلی اور جعلی اور دنیا دار جو تصوف کے نام پہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں ان کے حالات پہنچے. تو نقلی صوفیوں کو لے کر انہوں نے حقیقی صوفیاء پر بھی موضوع تصوف پر ہی تنقید کر دی. حالانکہ تصوف دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. بظاہر الفاظ سے اقرار اور الفاظ سے کہنے کو قبول کرنے کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہ کیفیت دل میں آ جائے اسے تصوف کہتے ہیں. صفائے قلب ہو جائے، سینہ صاف ہو جائے. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے دل میں اگر نور ایمان آ جائے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کریم نے اس کی تشریح فرما دی کہ مومن کون ہے. کیونکہ ہم تو اس کے کردار سے، اس کے نظریات سے، اس کے خیالات سے، اس کے اعتقادات سے اسے پہچانیں گے. وہ خود بندہ بھی اپنے آپ کو اپنے ان کردار سے پہچانے گا کہ میں مومن ہوں. فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. سب سے پہلی بات مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادات الہی میں خشوع کرتا ہے. خشوع و خضوع فعل ہی دل کا ہے، عجز و نیاز فعل ہی قلب کا ہے. اس کے دل میں ایک عظمت الہی آ جاتی ہے اور اس کی عبادات ایسی بن جاتی ہیں جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احسان میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم روبرو اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی ایسا حضور حاصل ہو جائے تمہیں کہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہو تو کائنات کٹ جائے. اس تکبیر سے پوری کائنات تم سے کٹ جائے اور تمہارے روبرو صرف اللہ ہو. لیکن اگر تم میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ نہیں ہے اور یہ نہیں کر سکتے تو یہ یقین کر لو فإنہ یراک کہ اللہ ضرور تمہیں دے. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جب عبادت اللہ کے روبرو ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو رکعتیں ہم حضور حق میں ادا کریں گے وہ کیا ہوں گی، اور جو ہم اپنے خیال میں ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں ان میں کتنا فرق ہوگا. آپ اکثر نمازیوں کو دیکھیں گے
مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، حالانکہ مستحسن یہ ہے کہ وضو کر کے مسجد جایا جائے۔ اور 70 کی دہائی میں تو میں جتنی دفعہ حاضری ہوئی حرم پاک کی، تو جدہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، جہاں جہاں ہم پھرے، گاڑی کے راستے سے گئے، بے شمار گاؤں سے گزرے، تو کسی جگہ مسجد میں وضو کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر مسجد میں آنے والا باوضو آتا تھا۔ تو اگر وضو کرنا ہوتا تھا تو مسجد میں وضو کا اہتمام نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے جدہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سمندر کے کنارے پر تھی، مسجد میں وضو کا اہتمام نہیں تھا، تو میں نے سمندر پر وہ کنارے پر بیٹھ کر سمندر کے پانی سے وضو کر لیا، تو سارے ہاتھ پاؤں نمکین پانی ہوتا ہے، ساری جلد اکڑ گئی۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ یہ رواج ہے کہ وضو کرنا ہی مسجد میں جا کر ہے، تو غسل خانے بھی بنے ہوتے ہیں اور لوگ رفع حاجت بھی مسجد میں آ کے کرتے ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ مسجد میں جاتے وقت وضو کر کے جایا جائے۔ پھر جب وضو ہو کر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور حضور حق کھڑے ہو کر اللہ سے روبرو باتیں کرتے ہیں تو کیسی کیفیت ہونی چاہیے۔ کسی کو ملک کے سربراہ سے روزانہ ملاقات کا موقع ملے تو کیا وہ اس لیے جائے گا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس پر جا کر ہاتھ منہ دھو لوں گا؟ گھر سے تیار ہو کر جائے گا یا وہاں جا کر تیار ہوگا؟ پرائم منسٹر کیا ہے؟ ملک کا سربراہ ہوا کرے، جیسا وہ انسان ہے میں انسان ہوں، جیسا وہ محتاج ہے اللہ کی قدرت کا ویسا میں محتاج ہوں، ہم ایک جیسے ہیں۔ لیکن بڑے اہتمام سے لباس بدلیں گے، خوشبوئیں لگائیں گے، نہائیں دھوئیں گے، بال کنگھی کریں گے، ٹوپی سلیقے سے پہنیں گے، پگڑی باندھیں گے، جوتے تک پالش کریں گے، تب جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کے گھر جا کر ہاتھ منہ دھو لیں گے؟ وہاں 2 منٹ بیٹھنے کا وقت ہے، تو اگر 10 مل جائیں گے تو پھر بیٹھے رہیں، کہیں گے اگر اور بھی مل جائے۔ یہاں جب آتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب ختم ہو اور نکلیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، آدھی کوئی عضو دھویا، آدھا گیلا، آدھا خشک رہ گیا تو بھی پرواہ نہیں، جلدی جلدی چھینٹے اڑائے اور جلدی جلدی رکوع کیا تو پھر قیام نہیں کیا، سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا تو ٹھونگے مرغ کی طرح مار لیں، جلسہ نہیں کیا تو جلدی جلدی ختم کر کے یہ جا وہ جا۔ ایک ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کیفیت دل میں نہیں ہے، حضور حق نصیب نہیں ہوتا۔ جب حضور حق نصیب ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت دل میں اترتی ہے، تو حال یہ ہوتا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی عبادات میں نہایت خشوع و خضوع اور عز و نیاز سے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے، لغو کہتے ہیں 2 طرح کی باتوں کو۔ ایک جس کام کے کرنے سے شرمندگی ہوتی ہو، جو کام آپ بزرگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، جو کر کے آپ بزرگوں کو نہیں بتا سکتے، اسے بےہودہ کہتے ہیں۔ اور جس کام سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہو، یعنی اس میں بےہودگی بھی ہو اور محض وقت کا ضیاع بھی ہو، وہ لغو ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سارا دن چوپٹ کھیلتا رہا، تاش کھیلتا رہا، گانا سنتا رہا، فضول کسی بکواسیات میں، جیسے لوگ 40 دن سے دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لغو اور بےہودہ باتیں ہیں، یہ کوئی شرعی رکن نہیں ہے۔
پورے ملک کو مصیبت میں ڈال کر، اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر اس میں ثواب کی امید بھی رکھے بیٹھے ہیں، یہ بیہودہ اور لغو باتیں ہیں جو لا حاصل ہیں، جن کا کوئی حاصل نہیں سوائے شرمندگی کے۔ تو فرمایا ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کی کیفیت قلب میں آتی ہے تو معاشرے میں وہ رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، کاروبار کرتا ہے، زندگی چلاتا ہے، لیکن بیہودہ اور فضول باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ ایسے امور جن سے کچھ حاصل نہ ہو، اور محض وقت کا سب سے قیمتی دولت تو وقت ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کوئی مرنے والے کو جس کی موت آ جاتی ہے اسے 4 دن 5 دن مہلت لے دیتا ہے، 1 دن 1 گھنٹہ 1 لحظہ بھی نہیں۔ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی تھا جسے ہم نے فضولیات میں ضائع کر دیا۔ یہ وقت تو قرب حق کی تلاش کے لیے تھا، رضائے حق کو پانے کے لیے تھا، اور ہم نے فضول میں اڑا دیا۔ تو فرمایا وہ ایسا نہیں کرتے۔ ایمان کی خصوصیت یہ ہے بشرطے کہ ایمان کی کیفیت دل میں بھی ہو، صرف زبان پر ایمان نہ ہو۔ وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دل میں نہ اترے، اب جب دل میں اترے تو اس کا اثر اعضاء پہ آ جاتا ہے، افعال پہ آ جاتا ہے، کردار پہ آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی سے غصے ہوں اسے مارنے دوڑتے ہیں، کسی سے راضی ہوں اسے پیار کرتے ہیں، وہ دل میں جو کیفیت ہوتی ہے پھر اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا مومن وہ ہیں جنہیں نماز میں خشوع نصیب ہوتا ہے اور لغو اور فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جان بچا جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، ان میں نہیں پھنستے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت پاک رہنا چاہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا کہ زبان پاک رہے، سچ بولتا ہے کہ زبان پاک رہے، اللہ کی تسبیحات، ذکر، درود شریف، تلاوت لگا رہتا ہے کہ زبان، دہن و زبان پاک رہے، لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، آلودہ نہیں کرتا، کردار کو پاک رکھنا چاہتا ہے، مال کو اس میں سے اللہ کا حصہ دے کر اسے پاک رکھنا چاہتا ہے، جان مال ہر شے میں پاکیزگی کا طلبدار ہو جاتا ہے۔ ایک ہرے رنگ کا کبوتر ہوتا ہے، اسے ہریل کہتے ہیں، بعض اسے ہریل طوطا بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اکاڑے سے نیچے کے ہمارے علاقے ہیں بارڈر کی طرف، وہاں اکثر پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مٹی سے بچاتا ہے ساری عمر، اور زندگی بھر کبھی زمین پہ نہیں بیٹھتا۔ اسے آپ جب بھی دیکھیں گے اونچے درختوں کی اونچی شاخوں پہ دیکھیں کہ کبھی زمین کے نزدیک نہیں آتا، حتیٰ کہ پانی پینے آتا ہے تو کسی تالاب کے کنارے بیٹھ کر نہیں پیتا، اڑتے ہوئے پانی سے چونچ بھر لیتا ہے، زمین پر ساری زندگی قدم نہیں رکھتا۔ جیسا ہریل مٹی نہیں لگنے دیتا نا، اس طرح مومن کوئی ناپسندیدہ شے اپنے ساتھ نہیں لگنے دیتا، ساری زندگی اس کا تحفظ کرتا۔ یہ ایمان کی خصوصیت ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، پاکیزگی کے لیے انتہائی کوشش کرتے ہیں، زندگی بھر مٹی کو قریب نہیں آنے دیتے، آلودگی کو قریب نہیں آنے دیتے، نگاہوں میں، سوچوں میں، دل میں، دماغ میں، اعضاء و جوارح میں، بدن میں، لباس میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، تعلقات میں، مال میں، ہر جگہ پاکیزگی کا اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہر چیز اللہ کو پیش کرنی ہوتی ہے۔
اور آلودہ چیزیں تو اس بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی. والذین هم لفروجہم حافظون. انسان میں اوصاف ہیں کچھ فطری، جن میں ایک قوت غضبیہ ہے، غصہ. یہ بہت طاقتور ہے. جب غصہ کسی کو آ جائے اور واقعی آ جائے تو اندھا کر دیتا ہے. لیکن اس سے بھی طاقتور ایک کیفیت ہے، اسے قوت شہوانیہ کہتے ہیں. شہوت جو ہے وہ تمام قوتوں پہ چھا جاتی ہے. قوت عقلیہ کو بھی ماند کر دیتی ہے. عقل کہتی رہے یہ غلط ہے نہ کر، لیکن وہ کر گزرتی ہے. خطرہ ہے، مارے جاؤ گے، لیکن وہ باز نہیں آتی. فرمایا یہ جذبہ ایمان ایسی چیز ہے قوت شہوانیہ کو قابو کر لیتا. خصوصیات نبوت میں قرآن کریم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں اور بڑے بڑے انقلاب کے ہیرو ہیں، جن میں گزشتہ ماضی قریب کے موزے تنگ ہیں، یا ہٹلر ہے، یا فرانس کا انقلاب ہے، اور اس طرح کے جو لیڈر ہیں، آپ دیکھ لیجئے سب نے یا ان دو قوتوں کو بھڑکایا ہے، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ. لوگوں کو دوسروں پر غصہ دلا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس کے ساتھ قوت شہوانیہ کا لالچ دیا ہے کہ یہ مر جائیں گے، مارے جائیں گے، چلے جائیں گے، تبدیلی آئے گی تو تمہیں یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا. آج کے ہمارے جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کی آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو کیا یہی دو باتیں نہیں ہیں؟ ایک موجودہ حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، دوسرا حکومت کے جانے پر تمہیں کیا کیا ملے گا یہ لالچ دو. یعنی قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بندے کو آتش بدامہ کر دیتی. قرآن کریم فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کے ساتھ لگنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان کی قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ ان کے تابع ہو جاتی ہے، اور ان کا جذبہ دل اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ قوتیں جو انسان کو پاگل کر دیتی ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں. اشداء علی الکفار، جہاں اللہ کی نافرمانی یا کفر ہوگا وہاں انہیں غصہ آتا ہے. وہ غصے میں پاگل ہو کر ہر پر نہیں جھپٹتے، دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی یا کفر ہے وہاں انہیں غصہ آتا ہے. رحماء بینہم، اور جہاں نور ایمان ہے وہاں ان کی محبت امڑ کر آ جاتی. تلوار اٹھاتے ہیں ایک کافر کو کفر پر قتل کرنے کے لیے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر تلوار نہیں گرتی، اسے بڑھ کر سینے سے لگا لے. ایک لحظے میں کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی غضبیہ اور شہوانیہ پر ان کو اختیار ہے، ان کے ماتحت نہیں ہے. دنیاوی انقلاب آئے غضبیہ اور شہوانیہ سے تابع ہو کر، جب وہ سحر ٹوٹا، انقلاب آ گیا، جو وعدے کیے تھے وہ ملا کچھ نہیں، پھر لوگ گالیاں دیتے رہے ماؤ زے تونگ کو بھی. اور ہٹلر کا اب نام لینا بھی جرمنی میں گناہ سمجھا جاتا ہے، جرمن پسند نہیں کرتے. لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک کیفیت جب دل میں آتی ہے تو وہ قوت شہوانیہ پر اسے غالب کر دیتی. اسلام نے زندگی کی کوئی راہ روکی نہیں ہے. بھوک لگتی ہے تو کھانے سے منع نہیں فرمایا، پیاس لگتی ہے تو پینے سے منع نہیں فرمایا، نیند آتی ہے تو سونے سے منع نہیں فرمایا، ضروریات زندگی ہیں تو رزق کمانے سے منع نہیں فرمایا. اسی طرح بدن کی ضروریات میں یہ شہوت بھی ہے. بندہ چاہتا ہے وہ شادی بھی کرے، اس کی اولاد بھی ہو، اس کا گھر بنے.
لیکن قوت شہوانیہ کو بے محل استعمال نہ کیا جائے۔ خصوصیت ہے مومن کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قوت شہوانیہ بے محل نہیں ہوتی ان کی، بلکہ اس کا محل ہوتا ہے، اور جس طریق سے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، مثلا الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، جو ان کی شرعی طریقے سے لونڈیاں ہیں یا ان کی بیویاں ہیں، وہاں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، جھک نہیں مارتے۔ تو اسلام نے زندگی کے کسی راہ کو روکا نہیں ہے، اسے ایک خوبصورت موڑ دے دیا ہے، جس سے دنیا کو بھی امن اور حسین بنا دیا۔ بھوک لگی ہے ضرور کھاؤ، لیکن کسی کا چھین کر نہ کھاؤ، حلال کما کر، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ ضرورت ہے لباس کی ضرور پہنو، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، دوسروں کا چھین کر نہیں۔ کام کرنا ہے ضرور کرو، جائز کرو، ناجائز نہ کرو۔ شادی کی ضرورت ہے ضرور کرو، شادی کرو، بغیر نکاح کے شہوت رانی نہ کرو۔ لیکن زندگی کے کسی کام سے روکا نہیں ہے، اس کے خوبصورت راستے دیے ہیں۔ تو فرمایا ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرعی کنیزوں یا بیویوں کے علاوہ نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو شرعی طریقے سے اپنی کوئی بھی حاجت پوری کرتے ہیں، ان پر تو کوئی ملامت نہیں۔ زندگی کی ساری ضرورتوں کو پوری کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے شرعی طریقے متعین فرمائے ہیں، اور جو شرعی طریقے کے مطابق کرتے ہیں ان پر تو کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اگر شرعی طریقے سے بڑھ کر، اس سے نکل کر کوئی اپنی حاجات پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، عادون، جنہیں باغی کہتے ہیں، وہ اللہ سے بغاوت کرنے والے۔ اور نور ایمان ہو سینے میں تو اطاعت پہ لاتا ہے، بغاوت پہ نہیں۔ تو جو دعوی اسلام بھی رکھتے ہیں اور کردار سازی بھی نہیں کرتے، فرمایا شرعی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان زبانوں پر ہے، وہ کیفیت سینوں میں، دلوں میں نہیں۔ ایمان تو دل میں ہو تو ایسا کر دیتا ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کی دیانت داری سے تکمیل کرتے ہیں، کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ انہیں تو حضور حق نصیب ہوتا ہے، وہ کیسے بددیانتی کریں۔ امانت رکھنے والا چلا گیا، گواہ بھی چلو 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، اب اس نے ایک قیمتی امانت 5 لاکھ کی رکھی تھی، آپ 4 لاکھ کی واپس کر رہے ہیں، تو شاید عرصہ ہو گیا، گواہ بھول گئے ہوں، شاید وہ یہ سمجھے کہ چلو 5 کی بجائے 4 تو دے رہا ہے، یہ تو لے لوں۔ لیکن کیا اللہ قریب، اللہ پاس نہیں ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا تم نے اللہ کے روبرو نہیں رکھی اور اللہ تمہاری دیانت امانت دیکھ نہیں رہا؟ تو فرمایا وہ اپنی امانتوں میں، جو امانت یہ بھی ہے جو رکھوائی جاتی ہے، ایک امانت وہ بھی ہے جو معاشرے کے حقوق ہم پر ہیں۔ اب عجیب زمانے نے عجیب کروٹ لی ہے اور لوگ بدل گئے ہیں۔ ہر بندہ آپ دیکھتے ہیں، ہر شہر میں جلوس نکلتے ہیں، ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں، کلرک ہڑتال کر دیتے ہیں، اساتذہ ہڑتال کر دیتے ہیں، کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ پولیس نے ہڑتال کر دی، ہم نے تو نہیں سنا تھا کبھی سرکاری محکمے بھی ہڑتال کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں جی پولیس نے ہڑتال کر دی۔ کیوں کرتے ہیں ہڑتال؟ او جی ہمارے حقوق نہیں مل رہے، یعنی اپنا حق لینے کے لیے جو بھی ہڑتال پہ بیٹھا ہے، یہ جو دھرنے میں بھی بیٹھے یہ کہتے ہیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے۔ بھئی تمہارے حقوق تو نہیں مل رہے، یہ تو زیادتی کی بات ہے، تمہیں حق ملنا چاہیے۔
لیکن دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو کہ وہ تمہارا حق بنتا بھی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا حق کس کے ذمے ہے اس سے مانگا جائے. اب سڑک بلاک کر کے پوری پبلک کا راستہ بند کر دینا تو اس میں آپ کو اپنا حق تو یاد ہے, تو جو راستے سے گزرنے والے لوگ ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کا راستہ صاف رہے. ڈاکٹر ہڑتال کر دیں, مریضوں کا حق نہیں ہے کہ ڈاکٹر ان کی تیمارداری کریں, انہیں وقت پر دوا. کتنے مریض مر گئے بغیر علاج کے, دوائی کے, کیا فائدہ ہوا. اساتذہ ہڑتال کر دیتے ہیں, طالب علموں کا حق نہیں ہے استاد پر کہ وہ ان کی تعلیم کا اہتمام کرے. تو کوئی دوسرے کا حق کا خیال نہیں رکھتا. اللہ فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن امانت دار ہوتا ہے, یعنی دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے. دوسرے کے حق اور اپنے حق میں ایک فرق ہے. آپ نے جو حق لینا ہے وہ آپ چاہیں تو سارا بھی معاف کر سکتے ہیں, اور اگر معاف کر دیں تو اللہ کریم آپ کو اس حق سے کئی گنا زیادہ اجر دے گا. آدھا معاف کر دیتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, چوتھائی معاف کر آپ کر سکتے ہیں. جو حق آپ نے دینا ہے وہ آپ کو پورا دینا ہوگا, اس میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے. آپ نے کسی سے 100 روپیہ لینا ہے, آپ کہتے ہیں چل یار تیرے پاس نہیں ہے, تو غریب ہے, میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں, تو اللہ شاید تمہیں اس کے بدلے کروڑوں کا اجر دے. جو 100 روپیہ آپ نے دینا ہے اس کے آپ 99 نہیں کر سکتے. آپ نے پاس جو حق آپ نے دینا ہے وہ آپ کو بہرحال دینا ہے. لیکن اب روش الٹ گئی ہے, اپنا لینے کے لیے دوسروں کے حق مار لیتے ہیں. ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی, کیا مریضوں کا حق نہیں تھا کہ ان کو بر وقت دوا دیتے؟ تو ان کا حق تو مارا گیا. اساتذہ نے کر دی, عوام نے کر دی ہڑتال, سڑکیں بلاک کر دی. اب یار پورا شہر آپ بلاک کر دو گے, کتنے مریض دوائی کے بغیر مر جائیں گے, کتنے لوگ روزگار کے لیے کام پر نہیں جا سکیں گے. یہ کیا تماشا ہے. تو مومن وہ ہے جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. میرے حقوق مجھے مل جائیں گے, نہ بھی ملے تو خیر ہے, معاف کر دوں گا, اللہ اجر دے دے گا. لیکن جو میرے ذمے ہے میں دوسروں کے حقوق میں رکاوٹ نہ پڑوں. تو تقاضائے ایمان یہ ہے کہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ پورا کر سکوں گا تب کرتے ہیں, اور جب کرتے ہیں تو پھر اسے پورا کرتے ہیں. امانات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. ماں باپ کے حقوق ہیں ہم پر, یہ بھی امانت ہے. ان کی خدمت کرنا ان کا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارے ذمے ان کا حق ہے, ہمیں ان کا فرض ادا کرنا ہے. اسی طرح اولاد کا حق ہے ہم پر, ازواج کا حق ہے, رشتہ داروں کا, دوستوں کا, قوم کا, ملک کا حق ہے ہم پر. اس کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں. ہمارے حقوق بھی اس پر ہیں, لیکن اولیت ان کے حقوق کا جو ہم نے ادا کرنے ہیں, دوسرا درجہ ہمارے حقوق کا ہم اپنے بھی حاصل کریں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. زندگی کے امور میں دو چیزیں ہیں اور پورے دین کے دو ہی حصے ہیں, عبادات اور معاملات. عبادات کا حاصل کیا ہے؟ کیوں فجر ادا کی جائے, کیوں ظہر ادا کی جائے, کیوں عصر پڑھی جائے, کیوں مغرب کو جائیں, کیا ضرورت ہے عشاء کی؟ اتنی دیر میں 5 نمازوں میں آدھا گھنٹہ بھی لگے تو 2.5 گھنٹے تو لگ گئے. تو 2.5 گھنٹے میں بندہ اتنی اور مزدوری کر لیتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں, بنیادی ضرورت ہے عبادات کو خلوص دل اور خشوع کے ساتھ قائم رکھنے کی, کہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذریعہ عبادت ہی ہے.
اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کی شان وراء الوراء ہے، ہم مٹی کے پتلے ہیں، ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے۔ اللہ کا ہمارا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ معبود برحق ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت اس لیے ضروری ہے کہ جس بارگاہ میں آپ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، پھر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، دوران کار زور کا وقت آ جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کام سے چھٹی کا وقت، گھروں کو واپسی کا وقت ہوتا ہے، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ گھر آتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، یا اللہ دن ختم ہو گیا، پھر حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ آج کا دن ختم ہو گیا، رات کے لیے عافیت چاہتا ہوں۔ رات آ جاتی ہے، کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، سونے کا وقت، پھر بارگاہ الوہیت میں جاتے ہیں، یا اللہ میں اب سونے لگا ہوں، میں نے کہا میں تیری عظمت بیان کر لوں، تیرے سامنے حال دل رکھ دوں، اپنے دن بھر کی مصیبتیں تیری بارگاہ میں عرض کر دوں، جو چاہتا ہوں تجھ سے میں وہ گزارش کر لوں، پھر آپ سو جائیں۔ اس عبادت کا اثر آپ کی زندگی میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی سردار ہو، کوئی امیر ہو، آپ نے دن میں 5 دفعہ اس کے پاس جانا ہو کہ اب جی میں نیند سے بیدار ہو گیا ہوں، اب میں کام پر جاؤں گا، اب جی آدھا دن گزر گیا، میرا آدھا کام ہو گیا، میں حاضر، میں بتا رہا ہوں، میں کام کر کے فارغ ہو جاؤں۔ کام سے فارغ ہوتے ہیں، پھر حاضری لگواتے ہیں، دن ڈوبتا ہے، پھر حاضر ہوتے ہیں، سونے سے پہلے پھر تو کیا اس امیر، اس سردار کی مرضی کے خلاف کوئی کام آپ کریں گے؟ دن میں 5 دفعہ تو حاضر ہو کر بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہتا ہوں، تو مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی ضرورت عبادت کی ہے کہ آپ کسی کے طفیل نہیں، پیر صاحب کے طفیل نہیں، حضرت صاحب کے طفیل نہیں، کسی ولی کے طفیل نہیں، براہ راست کسی عالم کے طفیل نہیں، براہ راست بارگاہ الوہیت میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقہ دیا آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند سے بیدار ہو، وضو کریں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، یا اللہ دن چڑھ گیا، میں حاضر ہوں۔ اپنے دن کے کام پہ جائیں، زور کو پھر حاضر ہو جائیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، آدھا دن بڑا مزے سے گزر گیا، تیری اطاعت میں گزرا، تیرے حکم کے مطابق میں نے فرائض ادا کیے، اب میں بخشش کا طلبگار ہوں اور اگلے کام کے لیے مدد چاہتا ہوں، باقی کام ختم کر لوں۔ پھر آپ عصر کو آئے، یا اللہ آج کا دن خیریت سے گزر گیا، میں نے دن کا کام مکمل کر لیا، تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے ہمت دی، چھٹی کر کے گھر چلے جاتے۔ دن ڈوب گیا، اللہ میں حاضر ہوں، آج کا دن گزر گیا۔ یہ سن عیسوی میں تو رات 12 بجے دن بدلتا ہے نا، اسلامی دن سورج ڈوب جانے پہ بدل جاتا ہے، اور مغرب کی اذان اگلے دن کی پہلی اذان ہوتی ہے۔ پھر سونے سے پہلے پھر حاضری لگاتے ہیں۔ تو عبادت اس لیے ضروری ہے کہ عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہی ایمان کو وہ قوت دیتی ہے کہ وہ ہمیں نیکی پہ قائم رکھے اور برائی اور بےہودگی اور فضولیات سے بچائے۔ جب عبادت چھوٹے گی، حاضری سے محرومی ہوگی، تو کردار پر زد پڑے گی اور کردار تباہ ہو جائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا خوش ہو کر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جی ہم نے بڑے حاجی بھی دیکھے، حج بھی کئی کا حج کر کے آئے، اور عمرے تو ہر سال کرتے ہیں، پھر ویسے کے ویسے، اور چور اور ڈاکو اور دکان پہ بیٹھتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو، ناقص مال مہنگا کر کے دے دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ بڑے نمازی دیکھے، جھوٹ بولتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر نور ایمان ہوتا ہے، اور جن کو وہ نور ایمان جو کیفیت دل میں ہے
وہ کیفیت جن سے یہ کام کراتی ہے وہ ایسا نہیں کرتے جیسا تم کہہ رہے، اور اگر کوئی نقل کرتا رہے تو اس کی اپنی مرضی، نقل میں تو اصل نہیں ہوتا، نقل کرنے سے تو وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے جو اصل پر ہوتے ہیں۔ کوئی سیر سپاٹے کے لیے حج بھی کر رہا ہے اور پھر چل پھر کر آ جائے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی چلو جی لوگ کہیں گے نمازی ہے، ایک عادت پوری کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرافت کا سکہ بھی جما رہے تو اس کو کیا تبدیلی آئے گی؟ ایک عادت پوری کرنے سے نہیں، ارادتاً نیت سے۔ یہ کہتے ہیں ہر نماز کی ہم نیت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اگر یہ شرعی طریقہ ہوتا تو ساری نماز عربی میں پڑھتے ہیں تو نیت پنجابی میں کرتے ہیں، پٹھان پشتوں میں کرتا ہے، فارسی والا فارسی میں کرتا ہے، انگریزی والا انگریزی میں کر لیتے، تو یہ نیت پھر نماز کا حصہ تو نہ ہوئی۔ ہر کوئی اپنی زبان، ہم پنجابی میں کرتے ہیں، خاص نیت کی نماز دی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ، تو یہ تو کوئی نماز کا حصہ تو نہ ہوئی۔ حقیقی نیت وہ ہے جو آپ کا دل کرتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ الفاظ سے اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کریں تو دوسری رکعت میں بھول جاتے ہیں، تو زبان سے 4 رکعت کہہ دیں تو کم از کم انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے 4 رکعت پڑھنی، ورنہ نیت آپ کا قلبی ارادہ ہے۔ قلب ہی متوجہ نہ ہو تو نیت کس بات کی؟ تو جن کی نیت ہی نہیں ہوتی، قلب ہی متوجہ نہیں ہوتا، ان پر نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ بھئی وہ نقلی لوگ ہیں، ان کی بات قرآن نہیں کر رہا، قرآن کریم ان کی بات کر رہا ہے جن کے دل میں وہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو دل سے ارادہ کرتے ہیں۔ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت میں ساری چیزیں آ گئیں، اوقات کی پابندی، ضروریات کی پابندی، قبلہ کا پتہ ہو، وضو کیا جائے، لباس پاک ہو، وقت ٹھیک ہو، نماز کوشش کی جائے باجماعت ملے۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ اس حضوری کو مد نظر رکھا جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی گزارشات خود پیش کرنے والا ہوں۔ جن میں یہ مذکورہ خصوصیات ہیں، جن کی بنیاد ایمان کی وہ کیفیت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ وراثت کا ملنا یقینی ہوتا ہے نا، بیٹا باپ کا وارث ہے جب تک وہ اسے لاوارث نہ کر دے، تو باپ کے پاس جتنی جائیداد ہے اس کی وفات پر بیٹوں کو ملنی یقینی ہے۔ فرمایا یہ بھی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ وارث ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی جنت وراثت ہے، ہر حال انہیں ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن کی وراثت جنت ہے، یعنی جنت انہیں اس طرح یقینی ملے گی جس طرح بیٹے کو باپ کی وراثت ملتی ہے۔ جنت ان کی خالی ملکیت نہیں، موروثیت ہے، موروثی ملکیت ہے۔ باپ دادا بھی تو ان کا وہاں ہے، آدم علیہ السلام، انبیاء کرام، حضور نبی کریم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، اور ان کے خاندانی بزرگ جو نیک تھے وہ ساتھ ان کی موروثیت ہے، وراثت ہے، جائیداد ہے ان کی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی مر گئے، مٹی کھا گئی، پھر کیسے جئیں گے، اور پھر جئیں گے تو پتہ نہیں ہوش ہوگا نہیں، سمجھ ہوگی نہیں، نظر آئے گا نہیں، سن سکیں گے یا نہیں، بدن ایسا ہی بنے گا یا کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان ذرا
اپنی پہلی پیدائش پہ غور کر لیں. ہم نے مٹی میں سے ایک خلاصہ تیار کیا, خالص مٹی, زمین بکھری پڑی ہے, اسی خاک سے ہم نے اس کا ایک خلاصہ, ایک مغز, ایک اس کا عین, اس کی کوئی اندر کی خاص کیفیت نکالی. کیسے نکالی بھائی؟ مٹی کو مختلف روپ دیے, اس پر جانور پیدا کیے, پرندے پیدا کیے, پھل اگائے, کھیتیاں اگائیں. یہ ساری مٹی ہے. آم بھی مٹی ہے, انگور بھی مٹی ہے, کھجور بھی مٹی ہے, گندم بھی مٹی ہے, چنا بھی مٹی ہے. ہر چیز اسی مٹی کو ہم نے مختلف مراحل سے گزار کر اس کا اصل اور اس کا مغز اور اس کا خلاصہ نکالا. پھر وہ جانور پیدا کیے, گھاس کی شکل دی مٹی کو, انہوں نے گھاس چری. انسان نے کسی کا گوشت کھایا, کسی کا دودھ پیا, کہیں سے غلہ کھایا, کہیں سے چاول کھایا. یہ ساری مٹی کے مختلف خاص خاص اجزاء اس کے نکالے, پھر وہ انسان کی غذا بنائی. اس میں سے بھی فضلہ نکال کر جو اس کے بدن کا جز بننا تھا اس کے بدن کا جز بنا دیا, اور آنے والی نسل کے جو اجزاء اس کی خوراک میں شامل کیے اس کی پشت میں نطفہ بنا کر رکھ دی. کیا یہ کام آسان ہے؟ تمہیں موت کے بعد زندگی مشکل لگتی ہے, یہ جو تمہاری تعمیر بدن ہے اس پر غور کرو, یہ آسان کام ہے. گن سکتے ہو کتنے جانور اور پرندے ہیں دنیا میں, اور زندگی میں تم نے کتنے جانوروں کتنے پرندوں کا گوشت کھایا؟ آپ نے ہاتھ سے شکار کیے, ذبح کیے, کھایا, لیکن میں گن نہیں سکتا میں نے کتنے جانور ذبح کیے, کتنے پرندے, کتنے تیتر کھائے, کتنے مرغ کھائے, کتنے مرغابیاں کھائیں, کتنے دوسرے پرندے کھائے, کتنے ہرن, کتنے اڑیال, کتنے جانور کھائے, نہیں پتہ ہی نہیں. یہ روز جو گوشت تم کھاتے ہو, کہیں سے گائے کا لے آتے ہو, کہیں سے بکرے کا لے آتے ہو, کہیں سے مرغی کا لے آتے ہو, کوئی تو انہیں ذبح کرتا ہے تو وہ زندہ حیات. یہ کہاں سے آئے یار؟ یہ وہی مٹی ہے جس کے تم بنے ہو نا. اس مٹی کا پہلے خلاصہ حاصل کیا جاتا ہے, اسے مختلف شکلیں دے کر, مختلف ترکیبوں سے گزار کر. آپ نے حکیموں کو دوائیں بناتے دیکھا, بعض ایسی دوائیں ہیں کہ جی اسے اتنے دن تو عرق گلاب میں تر کر کے رکھنا ہے, اس کے بعد خشک کر کے اتنے دن دودھ میں تر کر کے رکھنا ہے, پھر فلاں چیز میں اسے ابالنا ہے, پھر فلاں چیز میں لپیٹنا ہے, نقدہ بنا کر اتنے سے رپلوں کی آگ دینی ہے, پھر وہ کشتہ بنے گا. اب ہے تو وہ سونا ہے یا چاندی ہے, اس کا کشتہ ہی ہے نا, لیکن کتنی ترکیبوں سے بنا. فرمایا تم ہو تو مٹی کے ہی, لیکن تمہارے بنانے سے پہلے کتنی لمبی ترکیب بنائی گئی قدرت کی طرف سے کہ مٹی کا ایک خلاصہ نکلا ہے جسے انسانی نطفہ کہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. انسان کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے, جو بڑا عجیب طریقے سے کشید کیا گیا, چیزیں بنائیں, جانور بنائے, پرندے بنائے, انہیں انسان کی غذا بنایا, پھر انسان کے پیٹ میں وہ پکا, پھر انسان کے خون میں گیا, پھر وہاں سے ہم نے اسے نثار کر نطفے کی شکل میں الگ کر دیا. ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین. پھر ہم نے اس نطفہ کے لیے وقت معین کر دیا اور اسے اس کی مقرر جگہ پر پہنچا دیا, یعنی شکم مادر میں پہنچا دیا. اب وہاں اس پہ پھر 9 مہینے لگے. انسان کی تعمیر کیسی عجیب ہے, کتنی محنت ہوئی کہ مٹی کو غذا میں, دودھ میں, لسی میں, گھی میں, پھل میں تبدیل کر کے ہر انسان تک وہ ذرات پہنچتے ہیں جو اس کا مقدر ہے. میرا حصہ آپ نہیں کھا سکتے, آپ کا میں نہیں کھا.
جو دنیا سے گزر گئے ہیں اگر ایک ایک لقمہ چھوڑ جاتے تو آج زمین پر روٹیوں کا انبار ہوتا. ایک ایک لقمہ فالتو کھاتے تو آج روئے زمین پر کھانے کو کچھ نہ ملے. ہر ایک نے اپنا مقرر حصہ لیا، اپنے حصے کا پانی پیا. تو فرمایا کتنی تبدیلیوں سے گزار کر ہم نے اسے خلاصہ بنایا، پھر اسے نطفے کی شکل دی، پھر اسے ماں کے شکم میں پہنچایا، پھر ہم نے اس نطفے کو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، شکم مادر میں اس نطفے کو ہم نے ایک خون کے لوتھڑے کی شکل دی. کوئی کاریگر نہیں، کوئی انجیکشن کی ضرورت نہیں، کسی خاص دوا کی ضرورت نہیں، از خود نظام قدرت کے تحت وہ نطفہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا. خلقنا العلقۃ مضغۃ، اس گوشت کے پھٹکی کو، خون کی پھٹکی کو، اس خون کے اس لوتھڑے کو پھر ہم نے گوشت کی شکل دے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں تو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا. فخلقنا المضغۃ عصاما، پھر ہماری قدرت دیکھو، اسی نطفے میں ہڈیوں کے اجزاء بھی موجود تھے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنا وہ اجزاء اس میں موجود تھے. جب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا تو اس میں وہ اجزاء موجود تھے. پھر ایک خاص مدت پر ہم نے انہی اجزاء کو جمع کر کے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کر انسانی بدن بننا شروع. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پر پھر اس گوشت کو ایک خاص ترکیب سے ہم نے چڑھا دیا. چہرہ بن گیا، پیٹ بن گیا، پیٹھ بن گئی، رانیں بن گئیں، ٹانگیں بن گئیں، ہاتھ بن گئے، بازو بن گئے. اسی گوشت کو ہم نے جو ایک لوتھڑا تھا جب اس میں ہڈیاں پیدا کی پھر اسے بالترتیب اس پر چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، جب وہ مکمل ہو گیا اس میں روح پھونک کر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیا. ایک نطفہ تھا، خون کا لوتھڑا، خون کی پھٹکی بنی، گوشت کا لوتھڑا بنا، اس میں ہڈیاں پیدا کیں، اس پر ترتیب سے وہ گوشت ہڈیوں کو پہنایا، پھر اس میں روح پھونک کر اسے ایک زندہ مخلوق بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے. تمام بنانے والوں سے سب سے خوبصورت خالق ہے. یہاں لفظ خالق ہے، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا. یہ آج سے 1450 سال قبل نزول قرآن کے وقت یہ حقیقتیں نازل ہوئی. اس وقت نہ سائنس تھی، نہ یہ سائنسدان تھے جو انسانی نطفے سے بدن بننے تک کی کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اسے جانتے. 1400 سال بعد دھکے کھا کر سائنس یہاں پہنچی. آج قرآن کی حرف بحرف تائید کرتی ہے، کہیں انکار نہیں کر سکتی. یہی دلیل کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بابرکت ہے، تمام بنانے والوں میں بہترین بنانے والا. یا یہ بات بھی آ گئی کہ آپ کوئی چھوٹی سی کتاب لکھتے تو اسے کہتے ہیں کتاب کا خالق ہے. کوئی شعر کہہ دے تو کہتے ہیں یہ شعر کا خالق ہے. کوئی جملہ لکھ دے تو اس جملے کا خالق وہ ہے. یہ دراصل غلط بات ہے. تخلیق کرنا اللہ کا کام ہے. انسان جو کچھ بھی بناتا ہے وہ چیزیں تخلیق شدہ ہوتی ہیں، انہیں ترتیب دے کر جوڑ کر بناتا ہے. یوں تو 10 چیزیں جوڑ کر ایک کھانا بنا لیتا ہے، 50 ٹکڑے جوڑ کر ایک لیکن تخلیق کرنا، عدم سے وجود دینا، یہ کام اللہ کا ہے. کوئی شعر کہتا ہے تو وہ لفظ ایجاد نہیں کرتا، الفاظ پہلے سے محروف و پہلے سے موجود ہوتے ہیں. کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں نہ وہ کاغذ تخلیق کرتا ہے نہ وہ حروف تخلیق کرتا ہے. تخلیق اس کی کیا ہوتی ہے؟
خالقیت اسی کی شان ہے، لیکن اگر آپ مجازی طور پر کسی کو کہیں بھی تو کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسی تخلیق نہیں کر سکتا۔ ایک تن کا زمین سے پیدا ہو سکتا ہے، سائنس کی گود سے نہیں۔ سائنس بھی پیدا کرے گی تو مٹی کو مختلف کھادیں دے گی، پانی دے گی، مٹی سے ہی بنے گا، مشین سے نہیں بن سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب جس خالق نے اتنی لمبی ترتیب کے بعد انسان کو بنا دیا، اگر وہ پورا انسان موت کی وادی میں اتر گیا تو اسے دوبارہ زندہ کر دے تو کیا مشکل۔ آپ نے ایک بڑی بلڈنگ بنائی، ایک ایک اینٹ، ایک ایک ذرا سیمٹ ریت کا آپ نے جمع کیا، خدا نہ خواستہ وہ گر جائے تو پھر ان اینٹوں کو دھو دھا کر لگانا تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پہلا تھا۔ تو وہ تو قادر ہے میرے بھائی، کتنی باریکیوں سے گزار، کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، انسان بنا دیا۔ تو کیا موت کے بعد تم اس کے قابو سے نکل جاؤ گے؟ تم تو پہلے ہی مردہ تھے یار، مٹی تھے۔ مٹی کو کتنی شکلوں سے گزار کر اس نے اس میں روح پھونک کر اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ روح نکال لے گا تمہارا مادہ تو وہیں ہوگا، جب حکم دے گا پھر کھڑے ہو جاؤ گے۔ مٹی اس کے حکم سے اتنے راستوں سے گزری نا، مٹی سے پرندے بنے، اس کے حکم سے بنے، پرندوں کا گوشت اس کے حکم سے۔ تم او کتنی باریکی ہے کہ باپ کھاتا ہے غذا، اس سے اولاد کا ہونا اگر مقدر ہے تو اولاد کے حصے کی وہ مٹی غذا کی صورت میں اس کے پیٹ میں جاتی ہے، اس کے دانتوں سے چبائی جاتی ہے، حلق سے اترتی ہے، اندر اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتی، الگ ہو کر نطفہ بن جاتی۔ ایسے باریک بین سے تم کہاں چھپو گے بھائی؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ ہاں، اس سارے پراسس کے بعد تمہارا مقدر موت ہے، تمہیں موت کی وادی میں اترنا ہے، تمہیں مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اور مرنے کے بعد روز قیامت تمہیں پھر کھڑا ہونا ہے، پھر اٹھا کر کھڑے کر دیے۔ جس نے ایک ایک ذرہ جوڑ کر انسان بنایا تھا، انسان جب جل کر پھر مادہ بن گیا، مٹی کھا کر پھر مادہ بن گیا، کسی نہ کسی شکل میں پھر مادے کی صورت، اسے دوبارہ کہہ دے گا اٹھ جا، کھڑا ہو، کھڑا ہو جائے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔